السلام علیکم۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے 12 اسلامیات اختیاری فرسٹ ایئر۔ ہم دیکھ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ آپ کو یثرب یعنی مدینہ لے کر گئیں تاکہ آپ کے والد ماجد کی قبر کی زیارت کرا سکیں۔ 1 ماہ وہاں انہوں نے قیام کیا۔ واپسی پہ مکہ جب آ رہی تھی راستے میں بیمار ہو گئیں اور مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا کا مقام ہے، وہاں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کی جو خادمہ ہیں ایمن بھی ہمراہ تھیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس لے آئیں۔ والدہ کے انتقال کے بعد آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کی پرورش فرمائی۔ وہ آپ سے بے حد محبت کرتے، اپنے ساتھ رکھتے، ان کے بغیر کھانا نہ کھاتے۔ 2 سال بعد حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر ابو طالب کی کفالت میں آپ آگئے۔ چچا، حقیقی چچا جو تھے، انہوں نے اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ کو چاہا، کوئی کسر نہ اٹھائی آپ کی تربیت میں۔ 12 سال میں آپ نے چچا کے ساتھ ملک شام کا سفر شروع کیا۔ راستے میں بحیرہ نامی راہب تھے، انڈرلائن کیجئے سائی، انہوں نے آپ سے دیکھ کر کہا کہ آپ میں تو انجیل کی پیشن گوئی کے مطابق نبوت کی علامات پائی جاتی ہیں، آپ نبوت سے سرفراز ہوں گے۔ تو بحیرہ نے آپ سے کہا چچا سے کہ اس بچے کو شام نہ لے کے جائیں، مجھے ڈر ہے کہ یہودی کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو وہاں سے ہی آپ کے چچا نے آپ کو بصرہ سے مکہ واپس بھیج دیا۔ پھر حرب فجار بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو انڈرلائن کریں۔ 886 عیسوی میں، جب کہ آپ کی عمر مبارک 15 سال تھی۔ انڈرلائن، یہ سارے ہی انڈرلائن کرنے والی بات ہے۔ قبیلہ کیس اور قریش میں جنگ شروع ہوئی۔ یہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی شروع ہوئی تھی۔ حرمت والے مہینے یہ 4 ہیں، انہیں رٹا لگا لیں تاکہ جب بھی کہیں حرمت والے مہینوں کا ذکر آئے آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ حرام مہینے کون سے ہیں: ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ اس میں یہ جو ہے نا ذی القعدہ، ذو الحج، محرم، یہ ایک حج سے پہلے ایک حج کے بعد ہے۔ اس میں جو قافلے تھے نا وہ حج کے لیے ٹریول کرتے تھے اور رجب میں بھی ٹریول کرتے تھے قافلے۔ دین ابراہیمی کے مطابق ان مہینوں میں لڑنا نہیں تھا کسی صورت میں۔ اب یہ لڑائی شروع ہوئی، اسی وجہ سے اسے حرب فجار یعنی فاجروں کی جنگ کہا جاتا ہے۔ اب چونکہ قریش حق بجانب تھے لہٰذا آپ نے قریش کا ساتھ دیا۔ آپ نے تلوار کہیں نہیں اٹھائی، نہیں تلوار سے نہیں لڑے، ذاتی طور پر حرام مہینوں کا احترام کیا۔ بس یہ تھی کہ وہ آپ ان کے ساتھ تھے اپنے یعنی کہ جیسے کہتے ہیں کسی کا سپورٹر ہوتا ہے انسان قلبی طور پر، تو آپ ان کے ساتھ تھے۔ پھر حلف الفضول آ جاتا ہے۔ عرب کے قبائلی نظام میں لوٹ مار، لڑائی، جاہلی رسوم نے عرب کا امن سکون برباد کیا ہوا تھا۔ ڈاکہ زنی کی وارداتیں عام تھیں، زبردست زیر دستوں کو ہر طریقے سے تنگ کرتے تھے۔ عرب کے لوگ اس قسم کی وارداتوں سے عاجز ہو گئے تھے۔ حرب فجار سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب کی تجویز پر باہمی مشورے سے ایک معاہدہ طے پایا جس کی اہم دفعات یہ تھی: نمبر 1، ہم ہر مظلوم کی مدد کریں گے چاہے وہ کہیں کا ہو۔ ہم یتیموں اور بیواؤں کی خبر گیری کریں گے۔ ہم لڑائی جھگڑوں سے پرہیز کریں گے۔ یعنی یہ آپس میں انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا۔ کس نے کیا، کہاں ہوا، یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو، نام اور اسپیشلی جگہیں اور ان ایونٹس کے نام آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے میں شریک تھے۔ بعد میں آپ اکثر فرمایا کرتے تھے اس معاہدے کے مقابل میں اگر مجھے کوئی سرخ خون بھی دے دے تو میں نہیں لوں گا۔ تو اگر آج بھی کوئی شخص مجھے حلف الفضول کی طرف بلائے تو میں اس کے بلاوے کو قبول کروں گا۔ اس معاہدے کو حلف الفضول اس لیے کہا جاتا تھا کہ شروع میں اس معاہدے کا خیال جن لوگوں کو آیا ان کے ناموں میں سب میں فضل کا لفظ آتا تھا، اس لیے فضل کو جب جمع کیا تو الفضول، ٹھیک ہے۔ ہم تو فضول چیز کو کہتے ہیں نا، وہاں فضل کے معنوں میں ہے یہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشغلہ تجارت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جو ہے خاندان قریش سے تھا، اور قریش کو یہ بہت زیادہ مقام حاصل تھا کہ انہیں راستوں میں کہیں بھی ان کے قافلے لوٹے نہیں جاتے تھے۔ یمن اور شام کی حکومتیں قریش سے ٹیکس بھی نہیں لیتی تھی، لہٰذا قریش کی اکثریت تجارت ہی کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کو اپنایا۔ بچپن میں بکریاں وغیرہ بھی چرائی ہیں، لیکن جب صحیح میچورٹی کی ایج آئی ہے تو تجارت، ہمیشہ سچ بولا، اسی لیے لوگ آپ کو الصادق کہتے تھے۔ امانت کا خیال رکھا، لوگ آپ کو الامین کہتے تھے۔ آپ کی پوری زندگی نہایت پاکیزہ، بڑی خوبصورت عادات والی تھی۔ محنت مشقت بہت زیادہ تھی، اور آپ نے خود تجارت شروع کی، اور آپ کی جو دیانت اور نیک نیتی تھی آپ کو تجارت میں ہمیشہ ہی بہت فائدہ ہوا۔ مکہ میں ایک نہایت معزز خاتون خدیجہ تھی، جن کی شرافت اور پاک دامنی کی وجہ سے انہیں طاہرہ کہا جاتا تھا۔ خود تجارت نہیں کر سکتی تھی،
لوگوں کو تجارت کے لیے اپنا مال دیتی جس سے انہیں منافع حاصل ہوتا۔ جب انہوں نے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور امانت کی شہرت سنی تو آپ کو پیغام بھیجا کہ میرا مال ملک شام لے جائیں، انڈر لائن، آپ کو 2 گنا 2 چند منافع دوں گی۔ آپ نے اس پیشکش کو قبول کیا اور حضرت خدیجہ نے اپنا غلام میسرہ بھی ساتھ بھیجا، انڈر لائن۔ اس تجارت میں بہت نفع حاصل ہوا اور جو میسرہ تھے انہوں نے آ کر آپ کی اخلاق کی بہت تعریف کی اور کہا کہ مکہ کے نوجوانوں میں کوئی آپ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حضرت خدیجہ نے آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا، یعنی شادی کی۔ آپ نے اپنے چچا سے اجازت چاہی، شفیق چچا تھے، اجازت دی، شادی کے لیے نکاح پڑھایا۔ آپ کی عمر مبارک 25، حضرت خدیجہ کی 40 سال۔ بہت کامیاب شادی، ہمدرد جانصار ایک دوسرے کے تھے۔ حضرت خدیجہ کے بطن سے 3 بیٹے 4 بیٹیاں۔ اب بیٹوں میں یہ نام نوٹ کیجئے: حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم قبل از نبوت وفات پا گئے تھے، اور بیٹیوں میں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ 4 بیٹیاں، ٹھیک ہے۔ یہ سب آپ کو نام آنے چاہیے۔ پھر بیت اللہ کی تعمیر نو ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت اللہ کی دیواروں بس سیلاب بہت زیادہ آیا ہے، دیواریں شکستہ ہو گئی تھیں، ٹوٹنے پھوٹنے والی۔ اہل مکہ نے کہا کہ ہم دوبارہ سے اسے تعمیر کرتے ہیں۔ اب جب تعمیر ہو گئی، حجر اسود جب نصب کرنے کا ٹائم آیا تو عرب کے ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ یہ مجھے سعادت ملے۔ اب پھر وہی جھگڑا شروع ہو گیا، تلواریں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی تو نہیں بنے تھے، اسلام کوئی نہیں آیا تھا، تلواریں نیام سے باہر۔ اتنے میں ایک معمر بزرگ ابو امیہ بن مغیرہ نے کہا کہ آج سب لوگ لوٹ جائیں، کل صبح جو شخص حرم میں آئے گا اس کے فیصلے کو قبول کریں گے۔ اگلے روز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہوئے تو سب قبائلی سرداروں نے کہا کہ امین آ گیا، ہم اس کے فیصلے پر رضامند ہیں۔ آپ نے کتنی فہم و فراست دکھائی، چادر بچھائی، اپنے دست مبارک سے حجر اسود رکھا، تمام قبیلے کے سرداروں کو کہا کہ آئیں اور مل کر چادر اٹھائیں، اور وہاں پہ پہنچ کر آپ نے وہ اپنے ہاتھوں سے لگا دیا۔ تمام قبیلوں نے سعادت بھی حاصل کر دی اور جنگ بھی ٹل گئی۔ پھر اس کے بعد قبل از بعثت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، نبوت سے پہلے کی جو نبوی زندگی ہے، بہت معزز اور پاک باز تھے۔ آپ کا جو ماحول ہے وہ آپ کی طبیعت کے بالکل خلاف تھا، لیکن اللہ نے آپ کو ایک منصب دینا تھا نا، اس لیے آپ کی جو ابتدائی زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی ہر طرح کے شرک، رسومات، لہو لعب یعنی کھیل تماشے سے پاک تھی۔ بہت نیک اور سلیم الفطرت تھے۔ نبوت کے منصب پر جب فائز ہونے سے 7 سال پہلے ایک روشنی اور چمک نظر آئی، اس روشنی کو پا کر آپ بہت مسرت ہوئی، اور جو وقت گزرتا گیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص لائٹ آپ کو دکھائی، آپ نے خلوت نشینی نے تنہائی اختیار کر لی تھی۔ پانی اور ستو لیتے مکہ سے 3 میل دور، انڈر لائن کیجئے، 3 میل دور پہاڑیوں کے سلسلے میں غار حرا، یعنی غار حرا کتنی دور ہے مکہ سے؟ ہر سال رمضان اسی غار حرا میں گزارتے، اور یہاں جو خواب دیکھتے وہ اگلے دن سچے ثابت ہو جاتے۔ پھر اس کے بعد بعثت ہو جاتی، یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی نبوت کے بعد کی زندگی۔ 40 سال جب آپ کی ایج ہوئی ہے تو 9 ربیع الاول بمطابق 12 فروری 610 عیسوی کو انڈر لائن کیجئے، جب آپ غار حرا میں عبادت کے لیے مصروف تھے تو جبرائیل امین اچانک آئے، خوشخبری دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں جبرائیل امین۔ اس کے بعد رول الامین نے کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے کہا ما انا بقاری، انڈر لائن کرتے جائیں، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر حضرت جبرائیل نے آپ سے کہا پڑھیے، آپ نے کہا میں ما انا قاری۔ پھر انہوں نے تیسری دفعہ آپ کو اپنے سینے سے لگایا، زور سے بھینچا یعنی کلوز کیا اور کہا پڑھیے۔ آپ کو جبرائیل امین نے اللہ کا پیغام یہ سنایا، اللہ نے وہ آپ کے ذہن میں ڈال دیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اب یہ آیات آپ کو رٹی ہوئی ہونی چاہیے شارٹ کوسچن آنسر کے لیے۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے، اور آپ کا رب سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے سکھایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس ہوئے تو آپ نے ان آیات کو دہرایا۔ آپ اس نئے تجربے سے گھبرائے ہوئے اور خوف زدہ تھے۔ اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل دیجئے، کمبل اڑائیے، کمبل اڑائیے۔ طبیعت ٹھیک ہوئی تو آپ نے ساری کہانی حضرت خدیجہ سے سنائی تو حضرت خدیجہ نے کہا، دیکھیں کتنی زبردست بات ہے انہوں نے کہی کہ آپ کو ڈر کس چیز کا ہے، اللہ ہر حال میں آپ کا نگہبان ہوگا، آپ کبھی کسی کو آپ کو غمگین نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ ابھی دیکھیں نبوت نہیں ملی، رشتہ داروں سے نیک سلوک، راست گفتار، سچائی ہے، امانت گزار، امانت ادا کرنے والے، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کے دستگیر ہیں یعنی ان کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی خاطرداری کرتے ہیں، راہ حق میں ممد و معاون ہوتے ہیں،
سچی باتوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی کوالٹیز تھیں جو انہوں نے آپ کی گنوائیں۔ یہ کوالٹیز ہمیں بھی اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ پھر وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل انڈر لائن لے کر گئیں، تو وہاں انہوں نے آپ کو تسلی دی اور کہا کہ آپ اس امت کے نبی ہیں۔ اب پہلی وحی آ گئی، آپ کو سمجھ آ گئی کب آئی، کیسے آئی۔ اب پھر خفیہ تبلیغ، پہلی وحی کے بعد کچھ عرصے وحی نہیں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حکم ہوا اگلی وحی میں، اب دوسری وحی آئی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اے مدثر، مدثر کہتے ہیں کپڑے میں لپٹے ہوئے محمد، کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈراؤ اور اپنے رب کی پاکی بیان کرو، ڈراؤ میں انہیں آگاہ کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور پلیدی سے دور رہو۔ بس آپ کھڑے ہو گئے اللہ کے حکم سے، خفیہ خفیہ، کیونکہ اعلانیہ اجازت نہیں تھی۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے۔ ایک صحابی حضرت ارقم مخزومی کا مکان لیا گیا، چنا گیا، وہاں پہ تعلیم دین کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر رشتہ داروں کو دعوت، پھر آپ نے اپنے اہل خانہ، قابل اعتماد عزیز دوستوں کو دعوت دی، جس میں عورتوں میں حضرت خدیجہ سب سے پہلے، مردوں میں آپ کے رفیق دوست ساتھی ابوبکر صدیق، غلاموں میں آپ کے پیارے غلام زید بن حارثہ، بچوں میں آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی نے اسلام قبول کیا۔ اب یہ سب آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی تم اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ پھر آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی کو خاندان قریش کے لیے دعوت کا اہتمام کرنے کے لیے کہا۔ دعوت کا اہتمام کیا گیا، جس میں عبد المطلب کے پورے خاندان نے شرکت کی۔ اب انڈر لائن کیجیے، کھانا لوگ کھا چکے تو آپ نے کہا کہ اب بنو عبد المطلب، میں آپ سب کے لیے آخرت کی فلاح کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ عرب بھر میں کوئی شخص بھی اپنی قوم کے لیے اس سے بہتر اور افضل کوئی چیز لایا ہو۔ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے میں سب لوگوں کو دعوت دوں۔ یہ انہوں نے دعوت دی۔ اب اعلانیہ دعوت، اب 3 سال تک لوگوں کو دعوت دیتے رہے، مگر بعد میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، یعنی آپ کے خاندان میں تو موسٹلی لوگ انکار ہی کرتے رہے نا۔ بعد میں آہستہ آہستہ کچھ لوگ لائے ایمان، پھر اس کے بعد بس جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا صاف صاف کہہ دیجئے اور مشرکوں سے اعراض کیجئے، منہ پھیر لیجئے۔ چنانچہ کوہ صفا پر چڑھ کر لوگوں کو بلایا۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کی دوسری جانب سے دشمن کی فوج حملہ آور ہو رہی ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ تمام لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا ہاں کیوں نہیں، ہم نے تو ہمیشہ آپ کو دیکھا آپ سچ ہی بولتے ہیں۔ اس پر آپ نے قریش کے لوگوں سے کہا لوگو سنو، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ عبادت کے لائق ہے، بت پرستی شرک ہے، بت پرستی بد اخلاقی سے بچو، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، اگر تم ایمان نہ لائے تو تمہارے اوپر عذاب شدید نازل ہوگا۔ اب جب لوگوں نے یہ بات سنی تو سخت ناراض ہوئے اور الگ الگ ہو گئے، گھروں کو لوٹ گئے۔ آپ کے چچا ابو لہب سخت ناراض اور کہا تو ہلاک ہو، نعوذ باللہ، کیا تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا؟ یہ آگے سے آپ کو رسپانس ملا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ پھر آہستہ آہستہ اسلام کی تعداد میں اضافہ ہوا، 40 تک لوگ پہنچ گئے۔ پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں جا کر اللہ کی وحدانیت ایک ہونے کا اعلان کیا تو قریش کو اتنا غصہ آیا، مارنے کے لیے دوڑے۔ حارث بن ابی حالہ، انڈر لائن کیجئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار حضرت خدیجہ کے پہلے بیٹے تھے، آپ کو بچاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ پہلے شہید جنہوں نے اسلام کی خاطر قربانی دی، انڈر لائن کر لیں اس بات کو۔ اب قریش مکہ کی ایذا رسانی ہے۔ قریش مکہ نے جب یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی کہ آپ بتوں کی مذمت کرتے ہیں اور تمام برائیوں سے کہ کلا کما کے لیے کوشاں ہیں، تو قریش نے تو پھر آپ کی سخت مخالفت کر دی۔ آپ کے راستے میں کانٹے، آپ کو پتھر مارے جاتے، راستے میں گندگی، آپ کو دیوانہ، جادوگر اور شاعر کہا جاتا۔ کوئی مکہ میں نیا آدمی آتا تو اس سے پہلے ہی کھڑے ہوتے راستے میں، لوگ کہتے کہ یہاں ایک شخص رہتا محمد، اس کی بات نہ سننا، غرض آپ کو جو جو اذیتیں پہنچا سکتے تھے انہیں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ پھر دعوت پر ثابت قدمی کا اظہار کیا ہے۔ قریش نے باہمی مشورے سے یہ طے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو طالب کے سے بات کی جائے کہ وہ اپنے بھتیجے کو منع کریں کہ وہ ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں اور توحید کی دعوت سے باز آئیں۔ چنانچہ ایک وفد تشکیل دیا گیا جس میں عقبہ بن ربیعہ، ولید بن مغیرہ، ابو جہل اور ابو سفیان وغیرہ شامل تھے۔ یہ سب لوگ ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ وفد نے واضح طور پر جنگ کرنے کی دھمکی دی تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا کہ بیٹے میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ جب آپ نے اپنے چچا کی یہ بات سنی تو بہت سکون سے کہا میرے چچا اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ مہتاب یعنی چاند بھی رکھ دیں، مجھ سے کہیں کہ اللہ کی عبادت نہ کروں، اس کی تبلیغ نہ کروں، تو اللہ کی قسم میں اس کام سے باز نہ ہوں گا۔ اس پر اللہ نے مجھے مامور یعنی مجھے مشن سونپا ہے۔
پھر آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کا یہ پختہ ارادہ دیکھا تو کہا جاؤ پورے شوق سے اپنا مشن پورا کرو، میرے ہوتے ہوئے کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور واقعی پھر ایسا ہوا، فزیکلی پھر لوگ جو ہے نا باز رہے جب تک وہ زندہ رہے۔ قریش مکہ کا ایک اور پھر حربہ ہوا، قریش نے آپ پر مظالم ڈھانے کی کوئی تدبیر کارگر جب دیکھی نہیں ہو رہی تو انہوں نے کہا، آپ کو لالچ دیا، چاہیں تو بادشاہ بن جائیں، چاہے کسی حسین عورت سے شادی کرا لیں، چاہیں تو ہم آپ کو اتنا مال دے دیں کہ آپ کو کمی نہ ہو۔ لیکن یہ حربہ بھی جب انہوں نے آپ کو دیا تو آپ نے انکار کر دیا۔ پھر کفار کے مظالم ہیں، بہت زیادہ انہوں نے مظالم کے معاملات آپ کے ساتھ کیے، آپ کو چھوڑ کے پھر اب انہوں نے آپ کے ساتھیوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا تاکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے، لیکن نتیجہ برعکس۔ مثلاً حضرت بلال جو ہیں امیہ بن خلف کے غلام تھے، انڈر لائن، انہیں تپتی ریت پہ لٹایا جاتا، بھاری پتھر لوہے کو سرخ کر کے ان کو داغا جاتا، لیکن حضرت بلال اتنی تکلیف کے بعد بھی احد احد کہتے۔ حضرت خباب، اب یہ ناموں کو انڈر لائن کرتے جائیں، انہیں آگ کے انگاروں پہ لٹایا جاتا، ان کے خون اور چربی سے آگ کے انگارے بجھتے۔ حضرت سمیہ کو ابو جہل نے برچھا مار کر شہید کیا، یہ پہلی اسلام کی خاتون تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت صہیب رومی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو قریش نے اتنی اذیتیں پہنچائیں کہ انہوں نے تنگ آ کر ہجرت کا ارادہ کیا، تو کافروں کو یہ گوارا نہ ہوا کہ وہ کسی لوگ کہیں اور جا کر آرام سے زندگی بسر کریں۔ تو قریش نے نہ صرف آپ کے صحابہ پر مظالم ڈھائے بلکہ نبی کریم کو بھی طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائیں۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز ادا کر رہے تھے کہ عقبہ نے آپ کی گردن مبارک میں چادر ڈال کر اتنی زور سے کھینچی کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل گر گئے، لیکن آپ نے اپنی ایک ایک تکلیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور اپنا جو کام تھا یعنی فرض منصبی اللہ نے جو آپ کو سونپا تھا، دعوت دین کا کام، برابر اپنے جاری رکھا۔ پھر قریش مکہ کی مخالفت کیوں تھی؟ آخر وہ کیوں اتنی مخالفت کر رہے تھے؟ نمبر 1، بت پرستی کی مخالفت۔ آپ کو معلوم ہے نا، میں پیچھے بتا کر آئی ہوں 360 بت تھے، لات منات عزا ہبل، انڈر لائن کریں، بہت مشہور بت، لوگ ان کو پوجا کرتے، چڑھاوے چڑھاتے۔ جب اسلام آیا اس نے کہا اللہ ایک ہے، بتوں کی پوجا نہ کرو، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، یہ بت نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ اب یہ بات انہیں بہت ناگوار گزری، وہ تو آپ کے اور صحابہ کے جانی دشمن بن گئے۔ پھر نمبر 2، آباء و اجداد کے دین کو برا بھلا کہنا جائے۔ پتہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو آپ نے کہا کہ اسلام سے پہلے کی تمام شریعتیں ختم ہو چکی ہیں، کینسل، اب دین ہے تو اسلام، اپنے آباء و اجداد کے دین کو بھلا کر دین کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اب قریش کو اس بات پہ بھی شدید غصہ۔ 3، رسم و رواج پر تنقید۔ ظاہری بات ہے وہ بڑے ہی گندے رسم و رواج میں مبتلا تھے، بتوں کو پوجنے کے علاوہ بتوں کو اللہ کی رسائی کا وسیلہ سمجھتے تھے۔ چڑھاوے، نذرانے، ننگے بیت اللہ کا طواف، گھروں کے پچھواڑوں میں داخل ہوتے، گھروں میں جاتے حج کے موقع پہ تو پچھواڑے یعنی بیک سائڈ سے اندر داخل ہوتے، دیواروں میں سوراخ کر کے اندر داخل ہوتے۔ والد کے فوت ہونے کے بعد ماں جو ہے بڑے بیٹے کی ملکیت میں آتی، وہ شادی کرتا، بیٹی کا پیدا ہونا آر یعنی شرم کی بات ہوتی، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا، شادیوں پہ کوئی پابندی نہ ہوتی۔ اسلام نے ان تمام غلط رسموں کی تردید کی جو مخالفت کا سبب بنی ہے۔ کہ کلیئر ہو گئی آپ کو بات؟ ظاہری بات ہے کہ انہیں یہ چیزیں اچھی لگتی تھیں، اسلام نے آ کے جو باتیں کی وہ ان کی دماغوں میں نہیں بیٹھتی تھیں۔ پھر نسلی تفاخر ہے، یہ تفاخر ہے لفظ، اچھا اس میں تے فے الف اور خے رے ہے، یہ فے رے نہیں ہے، تفاخر۔ قبل اسلام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لوگ عرب جو ہیں خاندانوں قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، غیر عربیوں کو عجمی یعنی گونگا کہا جاتا تھا۔ اسلام نے ان تمام کلاس سسٹمز کو ختم کیا۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، ہم نے تمہیں بنایا ذاتیں اور قبیلے تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کرو، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ نے کہا کوئی کلاس سسٹم نہیں ہے، یہ کلاسیں، یہ ذاتیں قبیلیں تو ہم نے بنائی ہیں۔ پھر اس کے بعد مساوات تھی، چونکہ عرب میں نسلی امتیاز بہت تھا، فلاں یہ نسل سے تعلق رکھتا ہے، وہ فلاں نسل سے تعلق رکھتا ہے، اعلیٰ نسل ہے، وہ ادنیٰ نسل ہے، امیر ہے، وہ فلاں غریب ہے۔ انسانوں کی خرید و فروخت کے لیے کھلے عام منڈیاں لگتی تھیں، مارکیٹس میں جیسے جانور بکتے ہیں انسان بکتے تھے۔ اسلام نے یہ تمام چیزیں ختم کی، نسل انسانی کا وقار بحال کیا۔ کیسے؟ یہ شعر میں دیکھیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔
پھر تجارتی مفادات پر زد پڑی۔ قریش مکہ بیت اللہ کے مجاور اور کلید کہتے ہیں چابی ان کے پاس تھی نا، مجاور تھے، لک آفٹر کرتے تھے، مکمل طور پہ کنٹرول انہی کے ہاتھ میں تھا۔ عربوں میں ان کو بہت احترام حاصل تھا، ان کے قافلے ڈاکہ زنی لوٹ مار سے محفوظ تھے۔ اب قریش کو یہ خطرہ لاحق ہو گئی، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں آپ کو ڈسکس کر رہی ہوں کہ اگر اسلام کو فروغ حاصل ہوا تو ہمارا جو مقام ہے نا عربوں کے ہاں، ہماری عزت ہے، شہرت ہے، اسٹیٹس ہے، یہ سارا ختم ہو جائے گا، ہمارے مفادات ختم ہو جائیں گے، ہم نقصان میں چلے جائیں گے۔ اسی بنا پر انہوں نے سب سے بڑھ کر آپ کی مخالفت کی۔ پھر قبائلی نظام کا خاتمہ، اسلام نے آ کر عرب میں رائج جو قبائلی نظام ہے اس کے خاتمے کا اعلان کیا، تمام لوگوں کو ایک خاندان کی طرح آپس میں پیار محبت کی تعلیم دی، اونچ نیچ ختم کرنے کی تلقین کی۔ اب قریش کو یہ بات پسند نہ آئی کہ بھئی عام آدمی بھی ہماری امیروں کی طرح ہو جائیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں، وہ تو اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ بالا سمجھتے تھے، لہٰذا انہوں نے سب سے زیادہ مخالفت کی۔ پھر اسلام میں دیگر مذاہب کا احترام تھا، یہودیت عیسائیت کے لیے رواداری کے جذبات تھے۔ رواداری یعنی کہ ایک ان کے ساتھ جیسے ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے، توقیر یعنی عزت ان کی جاتی تھی۔ قریش جو ہیں وہ عیسائیوں کے بہت خلاف تھے، اس کی وجہ کہ ابرہہ نے بیت اللہ پہ لشکر کشی کی تھی، لشکر لے آیا تھا، آپ کو یاد ہے، ہاتھیوں کے ساتھ۔ تو قریش مکہ جو ہے اپنے دین کے سامنے کسی دوسرے دین کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، خواہ وہ دین اسلام جیسا ہی دین کیوں نہ ہو، لہٰذا انہوں نے رج کے اس کی مخالفت کی۔ اب یہ مخالفت کے اسباب دیکھ لیں، کتنے سارے ہیں، آپ دیکھ لیں، 8 ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ اب ہجرت حبشہ ہوئی ہے اسی حالت میں۔ ہجرت حبشہ 2 دفعہ ہوئی ہے، اب جو ہم پڑھیں گے یہ ہجرت حبشہ اولا ہے، یعنی پہلی ہجرت حبشہ 5 نبوی میں ہوئی ہے۔ یہاں پہ رک کر آپ ایک بات سمجھ لیں کہ اب یہ جو ہم ڈیٹس پڑھیں گے نا، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ نہیں ہو جاتی، اس سے پہلے کے جتنے ایونٹس ہیں وہ سب 1 نبوی، 2 نبوی، 3 نبوی، 4، 5 کے اندر آئے گا، یہ یاد رکھ لیں۔ نبوی کو کہیں ہجری نہ لکھ دیجیے گا، یہ بہت بڑا بلنڈر ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہجری شروع ہوتا ہے ہجرت مدینہ کے بعد۔ کفار مکہ نے مسلمانوں کو اذیتیں پہنچانے اور پریشان کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنی جان اور ایمان بچانے کی خاطر کہا کہ آپ ہجرت چلے جائیں، ہجرت کر کے حبشہ چلے جائیں۔ حبشہ بہت اچھا ملک تھا، حجاز کے مغرب میں۔ عربوں کے حبشہ سے بہت پرانے تعلقات تھے، لوگ عرب جو ہیں وہاں جاتے تھے بزنس وغیرہ کرنے کے لیے۔ وہاں کا حکمران نجاشی، اس کا اصل نام جو ہے اسامہ تھا، انڈر لائن کریں، بہت شریف النفس، نیک دل۔ اب یہ جو ہجرت ہوئی ہے اس میں 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں، جو جدہ کی بندرگاہ سے رات کے اندھیرے میں روانہ ہوئے ہیں۔ اس قافلے میں حضرت عثمان اور ان کی اہلیہ نے بھی ہجرت کی، جس کے متعلق آپ نے فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد عثمان وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے بیوی کے ساتھ ہجرت کی۔ اب اہل حبشہ نے مسلمانوں کو ویلکم کہا۔ قریش مکہ کو جب پتہ چلا کہ مسلمان تو ہم سے بچ کے ہجرت کر رہے ہیں، تو انہوں نے عمر بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ، انڈر لائن کر لیں، 2 لوگوں کو تحفے دے کر حبشہ بھیجا وہاں پہ نجاشی کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے مہاجر لوگ آئے ہیں ان کو واپس لے آئیں۔ انہوں نے کہا جا کے کہ اے بادشاہ، ہمارے چند نادان لوگ وطن چھوڑ کر حبشہ آ گئے ہیں، بڑے عجیب و غریب ان کے عقائد اور اعمال ہیں، دوسروں کا ایمان خراب کرتے ہیں، آپ انہیں ہمارے حوالے کریں تاکہ ہم انہیں واپس لے جائیں اور ان کی اصلاح کریں۔ انہوں نے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کے ایک نیا مذہب اختیار کر لیا۔ اب جو نجاشی تھا نا، وہ بہت سمجھدار، مردم شناس لوگوں کی پہچان تھی۔ اس نے کیا کیا، ون سائیڈڈ بات نہیں سنی، اس نے ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو بلایا۔ اب یہاں پہ حضرت جعفر تیار بھی تھے نا ان لوگوں میں، مسلمانوں میں، انہوں نے وہاں پہ بادشاہ کے دربار میں کہا اے بادشاہ، ہم جہالت میں مبتلا تھے۔ اب دیکھیں کتنی زبردست انہوں نے سپیچ وہاں پہ ڈیلیور کیا حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ بتوں کو پوجتے تھے، مردار یعنی مری ہوئی چیزیں کھاتے تھے، شراب پیتے تھے، چوری کرتے تھے، زنا کرتے تھے، رازنی یعنی ڈاکہ ڈالتے تھے۔ ہم میں انسانیت اور سچی ایمانداری کا نام و نشان نہیں تھا۔ ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے، مسافروں کے ساتھ ظلم، مظلوموں کی ایذا رسانی، بہت ہمارا شیوا تھا، یعنی ہمارا عام روٹین تھی، کوئی قاعدہ قانون نہیں تھا۔ دیکھیں کتنی برائیاں تھیں، ایسی حالت میں اللہ نے رحم کیا، ہم میں ایک نبی پیدا فرمایا جن کے حسب نسب یعنی وہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں، خاندانی انسان ہیں، سچے ہیں، امانت ہے، شرافت ہے، سب ہم ان کو جانتے تھے۔ انہوں نے ہمیں آ کر بتایا اللہ ایک ہے، ہمیں کہا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں، ہمیں کہا بت پرستی نہ کریں، ہمیں سمجھایا کہ سچ بولیں، وعدہ پورا کریں، رحم کریں، گناہوں سے بچیں، برائیوں سے بچیں۔ ہمیں انہوں نے بتایا نماز پڑھیں، صدقہ دیں۔ ہماری قوم ان باتوں کو سن کر بگڑ گئی، انہوں نے کہا کہ اچھا ہم تمہیں دیکھتے ہیں، ہم وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا
انہوں نے کہا کہ تم جو ہے نا چھوڑ دو. تو اب ہم کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم چھوڑ دیں؟ لکڑی اور پتھر کے بتوں کی دوبارہ پوجا کرنا لگ جائیں؟ ہم نے ان کے ہاتھوں بہت ظلم اور تکلیفیں برداشت کی ہیں، اور جب مجبور ہو گئے ہیں تو ہم اے بادشاہ آپ کے ملک میں پناہ لینے کے لیے آ گئے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ کی سلطنت میں ہم پہ ظلم نہیں ہوگا. اب نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر تیار کی تقریر سنی، انڈر لائن کر لیں. انہوں نے کہا اچھا ذرا مجھے قرآن کے الفاظ سناؤ جو آپ پہ نبی پہ نازل ہوئے ہیں. حضرت جعفر نے تیار نے سورہ مریم اٹھائی. واہ سبحان اللہ، کتنے وہ عقل مند، اللہ نے ان کو سینس دی تھی، حکمت، کہ انہوں نے سورہ مریم جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم کا واقعہ ہے وہ سنایا. نجاشی بادشاہ سن کے رونے لگے اور کہنے لگے باخدا یہ کلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ کلام ایک ہی چراغ کے دو پرتوں ہیں، یعنی دو حصے ہیں. محمد تو وہی رسول ہیں جن کی خبر یسوع مسیح نے دی تھی. اللہ کا شکر ہے مجھے اس رسول کا زمانہ ملا. اس کے بعد نجاشی بادشاہ نے قریش مکہ کے نمائندوں کو صاف جواب دے دیا. عمر بن العاص کو ایک اور ترکیب سوجی. انہوں نے نجاشی بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اچھے عقائد نہیں رکھتے. تو اس کے جواب میں جعفر تیار نے بلخوف و خطر فرمایا ہوا عبد اللہ و رسولہ و کلمات التی القاها الی مریم بروح منہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے روح، پیغمبر اور روح ہیں. وہ ایک پاک دامن دوشیزہ کو القاء کیے گئے جس کو کسی بشر نے مس یعنی ٹچ نہیں کیا. نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا اور اس نے کہا کہ تو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کہا وہ اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے. بالکل ایگزیکٹ تو نے جو بات کہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جو عقیدہ قرآن بیان کرتا ہے، انہوں نے قرآن کی آیت ہی بتا دی نا، بالکل صحیح کہا. پھر اس کے بعد ہجرت حبشہ ثانیہ ہوئی ہے. یعنی ہجرت حبشہ اول کتنے لوگ تھے، کہاں گئے، کیا معاملہ ہوا. پکا پانی آپ کو شارٹ کوسچن آنسر کے لیے پکی پانی یاد ہونی چاہیے. سبجیکٹیو میں بھی بعض دفعہ نوٹس لکھنے کے لیے آ جاتے ہیں، اس میں یہ ہجرت آ جاتی ہے. ہجرت حبشہ اول پہ نوٹ لکھے. ہجرت حبشہ دوم کے بہت زیادہ حالات نہیں ہیں، چھوٹی سی ہے، یہ یاد کرنا آسان ہے. یہ 6 نبوی میں ہوئی. 1 سال کے بعد پہلی ہجرت حبشہ میں 15 مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے. وہاں وہ بڑے آرام سے زندگی بسر کر رہے تھے. مکہ کے ظلم و ستم سے انہیں نجات ملی ہوئی تھی. انہی دنوں حبشہ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا. لیکن کچھ لوگ خبر سنتے ہی مکہ واپس آئے. جب مکہ پہنچے ہیں تو پتہ چلا کہ خبر غلط تھی. کچھ لوگ مکہ میں داخل ہو گئے اور کچھ لوگ واپس چلے گئے. یہ پھر دوسری ہجرت لوگوں نے کی اسی طرح لوگوں سے مل کر. اس میں 83 مرد اور 18 عورتیں شامل تھے، اور پھر وہ وہاں پر گئے ہیں. پھر اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ آتا ہے. 6 نبوی میں انڈر لائن کرتے جائیں. میں نبوی کی جو بات بار کہہ رہی ہوں ہجری نہ لکھیے گا. قریش مکہ کے 2 بہادر لوگوں نے اسلام قبول کیا. اس سے اسلام کو بہت سپورٹ ملی. ایک ان میں حضرت حمزہ تھے، اور حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور رضائی بھائی تھے. ہم عمر بھی تھے، آپ سے بہت محبت کرتے تھے. اور ایک جو ہے نا حضرت عمر تھے، وہ آگے ہم پڑھیں گے. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے بہت برا بھلا کہا، گستاخی سے پیش آیا، آپ کو پتھر مارا جس سے خون نکل آیا. حضرت حمزہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے اپنی کمان ابو جہل کے ساتھ پہ اتنی زور سے ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا. حضرت حمزہ جو ہے وہ نبی کے پاس آئے اور کہا بھتیجے تم سن کر یہ خوش ہو گئے کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا. آپ نے فرمایا کہ چچا جان میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوا کرتا، ہاں آپ مسلمان ہو جائیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. تو حضرت حمزہ اسی وقت مسلمان ہو گئے. پھر حضرت عمر کا قبول اسلام ہے. 3 دن کے بعد یہ جو ہیں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. وہ قریش مکہ کی طرف سے بیرون ملک سفارت کا کام انجام دیتے تھے. بہت دلیر اور بہادر تھے. نبوت کے 6 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ 2 عمروں یعنی عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام یعنی ابو جہل میں سے کسی ایک کو اسلام کی ہدایت دے. یہ دعا آپ نے بدھ کو مانگی اور جمعرات کے دن وہ اسلام قبول کر گئے. حضرت عمر 45 مردوں اور 21 عورتوں کے بعد مسلمان ہوئے تھے، اور ہجرت حبشہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. ٹھیک ہے، اب آگے جو ہے نا یہ ساری کہانی میں پیچھے جہاں عمر کی کہانی ہم پڑھ کر آئے ہیں نا سارا، وہاں پہ ہم اس کو پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم اس کو اب روکیں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا شیب ابی طالب، یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں جو آپ کو یاد ہونے چاہیے. جب آپ چھوٹے چھوٹے واقعات کو اچھی طرح یاد کریں گے نا تو آپ کو اوور آل چیزیں بھی بہت اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں گی، اور پھر آپ اس کو وہاں پہ سم اپ کر کے لکھ سکیں گے کہ بعثت سے قبل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی، پھر بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی، ابتدائی زندگی، یہ ساری ابتدائی زندگی ہے. پھر کچھ زندگی آپ کے ہجرت مدینہ کے بعد ہے. ٹھیک ہے، عموماً یہاں سے کوسچن تو یہ اسی میں آتا ہے، جیسے شیب ابی طالب پہ نوٹ لکھیں. اچھا، پھر ہجرت حبشہ جو ہے حبشہ اولیٰ پہ نوٹ لکھیں. تو یہ کنفرم ہونا چاہیے، کلیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی، تو یہاں پہ ہم روک لیتے ہیں. اب ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر سے ہم مزید آگے بات پڑھیں گے شیب ابی طالب میں مسوری 7 تا 10 نبوی. السلام علیکم.